کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا۔ ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی راحتیں رفعتیں عظمتیں، مل گئی راحتیں رفعتیں عظمتیں۔ کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا۔ ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی راحتیں رفعتیں عظمتیں، مل گئی راحتیں رفعتیں عظمتیں۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ کبھی عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، کبھی عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیری یاد نے بنا دی میری زندگی فسانہ، شکر کیسے ادا۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جینے آ کے غریباں دی باں پڑ لئی، جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں، جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں، جینے آ کے غریباں دی باں پڑ لئی۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جینے آ کے غریباں دی باں پڑ لئی، ہونی بخشش وسیلہ محمد دانا، میری بخشش وسیلہ محمد دانا، جنے آ کے غریباں دی باں پڑ لئی۔ دسو گاراں چ سویا تے کہندا نہیں، ایڈا سونا جے ہوندا تے کہندا نہیں، بڑی صفتاں چ پھڑیا اے سارا قرآن، جنے آ کے غریباں دی باں پڑ لئی۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جنے آ کے غریباں دی باں پڑ لے، نال انگلی اشارے تے چند توڑیا گیا، سورج اگاں ول پچھاں موڑیا، کلمہ سونے محمد دا پڑھیا بتاں، کلمہ سونے محمد دا پڑھیا بتاں، جنے آ کے غریباں دی باں پڑ لئی۔ کیا آپ کو پتہ ہے طائف کے وقت جب آپ طائف میں تھے اور لوگوں نے پتھر مار مار کے ان کو لولہان کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں گئے، اور وہ باغ عتبہ بن ربیعہ کا تھا، اور عتبہ بن ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا دشمن تھا، جو غزوہ بدر کے درمیان جھنڈا اٹھائے ہوئے تھا کفار کا، اور ان کا چیف تھا۔ تو اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو اس کے بھی دل کے رونگٹے ہل گئے۔ اس نے اپنے غلام عداس کو کہا، جاؤ انگور لے کر اور ان کو جو وہاں لیٹے ہوئے ہیں ان کو جا کے کھلاؤ۔ تو عداس وہاں گئے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بسم اللہ، تو عداس نے کہا یہاں تو یہ کوئی نہیں کہتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو؟ تو اس نے کہا میں نینوا سے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حضرت یونس علیہ السلام کے شہر سے۔ تو عداس نے پوچھا کہ یہ آپ کو کیسے پتا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت یونس بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔
تو آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا. یہ ہمارے نبی ہیں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تو حق بات کرے گا تو لوگ تیری مخالفت کریں گے، تو یہ نہ کرنا کہ تو پریشان ہو جائے. کہا یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کر دے. کیونکہ نا جب نا انسان نا صحیح بات کرتا ہے یا وہ کوئی ٹھیک بات کرنا چاہتا ہے تو اس کے بہت سے لوگ نا مخالفت کرتے ہیں. تو نا ہمیں نا مخالفت کے نا ڈر سے وہ بات نا روکنی نہیں چاہیے بلکہ کر دینی چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم کوئی چیز غلط ہوتے ہوئے دیکھو اور اگر تم نے اس کا جواب نہ دیا، اس کو یہ نہ کہا کہ تم غلط کر رہے ہو، تو قیامت والا دن میں تم سے پوچھوں گا. اگر تم ہاتھ سے نہیں اسے روک سکتے تو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے روک نہیں سکتے تو دل میں برا بھلا کہو، لیکن اسے روکو ضرور، کسی غلط چیز کو ہونے نہ دو. ہماری زندگی کو کھا گئی یہ چیز کہ میں غریب ہوں تو امیر کیوں نہیں ہوں، میں بیمار ہوں تو تندرست کیوں نہیں ہوں، میری شہرت کم ہے تو زیادہ کیوں نہیں ہے. اس کاش کو کیوں کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میری زبان پہ انگارہ آ جائے اور جل جائے، وہ اس سے بہتر ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ کام ایسے کیوں ہوا ہے یا ایسے کیوں نہیں ہوا. میرے رب نے جو کیا ہے، جس وقت کیا ہے، جس کرم سے کیا ہے، اس نے بہتر ہی کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نا جنت کا دروازہ کھولوں گا تو ایک عورت کو نا میں سبقت لے جاتے ہوئے دیکھوں گا، یعنی وہ جلدی سے جنت میں داخل ہو رہی. یا بعض شارحین کہتے ہیں کہ حضور داخل ہوتے سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھیں گے. حضور فرمائیں گے تم پہلے ہی آ گئی. سب نے لکھا ہے کہ اس عورت کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے جنت میں گئی. میں نے حدیث پڑھی تو میں نے نیچے حاشیے میں لکھا، میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ اس کی زیادہ شان یہ ہے کہ جنت میں اس کی سب سے پہلی ملاقات مدینے والے محبوب سے ہو گئی. یہ دیکھو کتنی بڑی شان. حضور فرمانے لگے تم کیسے پہلے آ گئی، کون ہے تو؟ وہ کہنے لگی حضور میں بیوہ ہوں، میرے بچے یتیم تھے، میں نے ان کی خاطر نہ بیٹھی رہی، میں نے نکاح نہیں کی، میں نے ان یتیموں کی پرورش کی، بیوہ بن کے زندگی گزار دی، ان یتیموں کے لیے بیٹھی رہی. اس کو جائز ہے، یہ کر سکتی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ میں ان کی نگہبانی یتیموں کے لیے بیٹھی رہی. آج شان یہ ہے کہ مدینے والے کے لیے جب دروازہ کھلا ہے تو اس بی بی کو بھی رب کریم نے فوراً ہی جنت عطا فرما دی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روٹی پیش کر کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کئی دنوں کے بعد علی تھوڑی سی گندم لائے تھے، پیسی ہے تو ایک کی روٹی پکی ہے، 2-3 لقمے میں نے کھا لیے تھے تو مجھے آپ کا خیال آیا تو حضور میں یہ روٹی لے کے آئی ہوں. اللہ کے محبوب نے روٹی اپنے دست مبارک پہ رکھی، ایک ٹکڑا ایک لقمہ توڑ کے منہ کے قریب کیا، پھر سیدہ کی طرف دیکھ کے فرمایا پتر 3 دن میں نا 3 دن اور 3 راتوں میں یہ پہلا لقمہ ہے جو تیرے باپ کے گلے سے گزرنے لگا. یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں، یہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اس مسلمان کو عزت دینا کتنا ضروری ہے. میرے نبی نے فرمایا 1 روپیہ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے پہ برابر. 1 روپے یعنی 1 پاؤنڈ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر تھا. اس کے بعد آپ نے فرمایا اور تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے. جب 1 پاؤنڈ کا سود 36 دفعہ زنا کے برابر ہے تو آپ نے فرمایا تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے. الاستطالۃ فی عرض المسلم، مسلمان کو بعزت کرنا سب سے بڑا سود.